نحمده نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وقال اللہ فی کلام المجید والفرقان الحمید: ان الذین لا یرجون لقاء ربهم لقاءنا وردوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا معرضون. وقال اللہ فی مقام الآخر: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمان تجری من تحتها الانہار وجنت نعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعوا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں
سنکارنے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور آپ کی نعت ہے شہزاد کا سرمایہ، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا نہ صحیح۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اپنے مالک کے حضور ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں وہ قبولیت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم دین کے بارے میں سنتے ہیں اللہ پاک اس کے اوپر کما حق کو ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے ایک دو جمعۃ المبارک سے ہمارا جو موضوع ہے وہ آخرت کی تیاری کے حوالے سے ہے، اور بار بار میں نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ دہرائی ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعہ، کہ قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی۔ اقترب للناس حسابہم، کہ لوگوں حساب و کتاب کی گھڑی قریب آ پہنچی۔ غور کریں قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بہت سے مقامات پر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، اور پچھلے دو جمعۃ المبارک پر جتنی بات ہوئی آج کے خطبہ کے اندر ان میں سے کوئی بھی آیت ریپیٹ نہیں ہے، اسی عنوان پر کچھ نئی آیات ہیں۔ اور یہ بھی بات میں نے کی تھی کہ ہر مرنے والے کی قیامت اس کی قبر سے شروع ہو جائے گی، جیسے اللہ پاک نے سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب کسی کے لیے یہ موت حسین ہوگی اور اس کو میٹھی موت نصیب ہوگی۔ یہاں روک کر ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے موت کو یہاں ذائقے کے ساتھ تعبیر کیا، ذائقہ کہہ کے بتایا گیا کہ موت ایک ذائقہ ہے۔ ہم دن کے اندر بھی درجنوں چیزیں کھاتے پیتے ہیں، ہر چیز کا ایک الگ ذائقہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ آپ کی توجہ، اس چیز کا ذائقہ کچھ دیر کے لیے ہماری زبان محسوس کرتی ہے، کھانا کھایا کچھ دیر تک اس کا ذائقہ باقی رہتا ہے، پانی پیا، پھل کھایا، دودھ پیا، کچھ دیر تک اس کا ذائقہ ہم محسوس کرتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔
اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ پاک نے قرآن کے اندر سورہ انبیاء کے اندر موت کو ذائقہ کہا اور کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب جس کے لیے یہ موت کا ذائقہ شیریں بن گیا، مٹھاس والا بن گیا، میٹھا ہو گیا، وہ سمجھے کامیاب ہو گیا، اور جس کے لیے یہ موت کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، بد ذائقہ ہو گیا، اس کے اعمال کی وجہ سے، بد اعمالیوں کی وجہ سے، وہ سمجھ لے کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہاں تھوڑی دیر روک کر یہ سارے جو میں نے عنوانات لے رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اوپر بھی عمل کیا جائے۔ اور آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزماتے ہیں خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی۔ اور اللہ پاک نے اس دنیا کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر جو لفظ استعمال کیا وہ فتنہ کا استعمال کیا، کہ یہ دنیا کیا ہے، ذرا ایک دفعہ بول دے، کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ کیا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزماتے ہیں، پرکھتے ہیں، کچھ خیر کے ساتھ بھی اور کچھ شر کے ساتھ بھی، تاکہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تاکہ بندہ جب لوٹ کے ہماری بارگاہ میں آئے تو دیکھ سکیں کہ ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ دنیا فتنہ ہے، اس نے اس فتنہ کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کیسے بسر کی ہے۔ تو ہم یہاں تک تو سارے سنتے ہیں، یہ معروف قرآن کا جملہ ہے، ہر کسی کی زبان سے سنتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہو سکتا ہے جتنے اب آپ بیٹھے ہوں سب کو یہ یاد بھی ہو، لیکن پوری آیت کیا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ جو موت کا ذائقہ تم چکھنے والے ہو، اس موت کے ذائقے سے پہلے اللہ پاک نے تمہیں پرکھنا ہے کہ تم نے کیسے زندگی گزاری ہے اور تیاری کیسے کی ہے۔ اور یہ فتنے کا دور پتہ کتنا ہے؟ یہ بڑا قلیل سا دور ہے۔ یہ موت کا ذائقہ ہم چکھ لیں گے، یہ روح ہمارے کفسر انسری سے جب پرواز کر جائے گی، وہ تھوڑی دیر کا سارا منظر ہوگا۔ جب قبر کے اندر جائیں گے سزا و جزا کے لیے، سوالات کے لیے، روح پھر لوٹا دی جائے گی۔ یہ عالم دنیا، ہم اس دنیا کے اندر آئے، اس سے پہلے بھی ہم موجود تھے، جب ہماری ارواح تھیں عالم ارواح کے اندر، تب بھی موجود تھے، بلکہ جب ہماری ارواح بھی نہ تھی تب بھی یہ عالم تو موجود تھا، عالم عدم۔ تو پہلے اللہ پاک نے ہماری ارواح کو بنایا، ہم عالم ارواح کے اندر بڑا عرصہ رہے، پھر اللہ پاک نے چاہا کہ اس روح کو جسم عطا کیا جائے، تو اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اب دنیا کے اندر آئے، ہم نے امتحان گاہ، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اور میرے بزرگوں، کوئی بھی بندہ آج کے دور کے اندر جب امتحان دینے کے لیے تیاری کرتا ہے تو سینٹر کے اندر جانے سے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں تیاری مکمل کر لوں تاکہ پرچہ سارا اچھا ہو سکے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں عالم ارواح سے عالم دنیا کے اندر بھیجا، ہم دنیا کے اندر آئے، کچھ وقت گزارا، کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر اللہ پاک نے اپنی طرف ہماری روح کو بلا لیا، پھر اسی جسم سے ہماری روح پرواز کر گئی، اور یہ دنیا ہمارے لیے ختم ہو گئی۔ باقیوں کے لیے تو دنیا ہے، ہمارے لیے اب کوئی حیثیت نہیں ہے، ختم۔ قبر کے اندر گئے، ہر بندے کی اور آخرت کے مراحل میں سے جو قبر ہے وہ پہلا مرحلہ ہے۔ آخرت کا آغاز بندے کی قبر کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ سزا و جزا کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جائے گا۔
اب میں روایات لاؤں گا انشاءاللہ، اگر آج موقع ملا یا اگلے جمعہ پر، اس کے اوپر روایات موجود ہیں کہ جو جن کا قبر کے اندر حال ہوگا، آخرت کے اندر ان کا کیا انجام ہوگا، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اللہ پاک نے بڑا واضح پیغام دے دیا اس تھوڑی سی دنیا کے اندر، جس کو اللہ پاک نے فتنہ کہا اور قلیل کہا، اس کے لیے ہم تگ و دو کرتے پھرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں، محنت کرتے پھرتے ہیں، اپنا آرام قربان کرتے پھرتے ہیں، جو اللہ پاک ہمیں آزما رہا ہے۔ پھر یہ عالم برزخ کی مدت کتنی ہوگی؟ وہ قیامت کے بپا ہونے تک۔ اب کب قیامت آئے گی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ ہمارے اگر اپنی فیملیوں کو دیکھا جائے تو بڑوں کو گزرے 50 سال ہو گئے، ان کو بڑے کو گزرے ہوئے 100 سال ہو گئے، تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا پیریڈ وہی ہے جو ہماری نظروں کے اندر 30 40 50 سال گزرے، بس ختم کہانی۔ اتنے تھوڑے پیریڈ کے اندر ہم نے اگلی زندگی کی تیاری کرنی ہے، جس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں اور عالم حشر بھی کہتے ہیں، اور جس کی وقت کتنا متعین ہے، کتنا وقت ہے، اس کی تیاری ہم نے جس کی یہاں رہ کے کرنی ہے 30 40 50 60 70 سال، اس کے آگے کتنا وقت ہے عالم برزخ کا یا عالم حشر کا، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ بس ایک روایت ملتی ہیں روایات کہ جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو پوچھا جائے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ پاک بندے سے پوچھے گا کیا بندے بتا، آج روز محشر، قرآن کی آیت ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 45 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، جب اپنی بارگاہ میں حاضر کھڑا کرے گا بندے کو تو اللہ پاک پوچھے گا بتا، یہ جو تو دنیا کے اندر وقت صرف کر کے آیا ہے، وہ آج حشر کے میدان کے لحاظ سے کتنا وقت صرف کر کے آیا، کتنا گزار کے آیا؟ تو بندہ کانپ اٹھے گا اور کہے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ۔ مولا وقت ایسے لگتا ہے حشر کے دن کو دیکھ کر کہ جیسے دنیا کے اندر میں نے ایک شام گزاری یا ایک صبح گزاری۔ تو یہ جو 30 40 50 60 70 80 90 100 سال کا عرصہ جب اللہ کی بارگاہ میں روز محشر کھڑے ہوں گے تو قرآن نے کہا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم۔ بندہ کہے گا او ہو، مجھے تو جو میں نے وقت گزارا وہ تو حشر کے مقابلے کے اندر ایک شام ہے یا ایک صبح ہے، بس ختم۔ تو بندہ پریشان ہوگا اللہ کے حضور، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ وہ بندہ جو اس چیز کو جھٹلاتا ہے، توجہ دنیا کی طرف رکھتا ہے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد خسر الذین، وہ بندہ خسارے کے اندر ہے۔ اور کذبوا بلقاء اللہ، اللہ پاک نے بتا دیا روز محشر کیا تمہیں عطا کروں گا، فرمایا اللہ پاک بلقاء ربہم، اللہ پاک اپنی زیارت عطا کرے گا اور اپنا دیدار عطا کرے گا، لیکن ہر کسی کو وہ زیارت اور دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ جو ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے یہاں محنت کی ہوگی اور اس 30 40 سال کو غنیمت جانا ہوگا، وہ جب روز معاشر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے بلقاء ربہم، تو وہ اللہ کے دیدار سے مستفید ہو سکیں گے، اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہو سکے گا۔ اسی طرح سورہ نازعات کے اندر بھی اللہ پاک نے اسی چیز کا پھر تذکرہ کیا ہے کہ اللہ پاک سوال کرے گا کہ تو نے کتنا وقت گزارا، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشية او ضحاها۔ وہ کہے کہ مولا مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میں نے ایک شام گزاری یا ایک صبح کی ایک گھڑی گزاری، او عشیۃ، آج جو ہمارے اوپر پردے تھے اللہ پاک نے سارے دور کر دیے،
لم یلبسو الا عشیۃ او ضحاہا، ہر چیز روز روشن کی طرح ہمارے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ پاک بندے کو بار بار جھنجھوڑتا ہے، بار بار اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ بندے ایسے زندگی گزار، ایسے زندگی گزار، یہ کر، یہ نہ کر۔ اور اس موضوع کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہماری توجہ، بلکہ ساری توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے، اللہ سے ملاقات اور اس کے دیدار کی طلب ہونی چاہیے۔ اب دنیا کے اندر تو بظاہر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ پاک کی زیارت کر سکیں، اس کے اوپر بھی بڑی مباحث موجود ہیں، لیکن اللہ پاک نے جن کو چاہتا ہے اپنی شان کے لائق زیارت بھی عطا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کی زیارت ممکن نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کبھی بھی اللہ سے اس کی زیارت کا سوال نہ کرتے۔ اگر ممکن نہ ہوتی اس دنیا کے اندر تو حضرت موسیٰ، قرآن کے اندر ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ دیکھنا ممکن نہیں ہے، فرمایا لن ترانی، دیکھا جا سکتا ہے لیکن موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو لہذا قرآن نے کہہ دیا کہ ہمارے اعمال اگر بہتر ہو جائیں تو اللہ پاک پھر اپنے بندے کے اوپر اپنا کرم کر بھی سکتا ہے۔ چلو اس دنیا کے اندر نہ صحیح نہ ہوئی زیارت، ہمارے اعمال اس قابل نہ تھے، لیکن کم از کم اپنے اعمال اتنے بہتر کر لیں کہ اس بات کی تو گارنٹی ہے کہ قبر کے اندر تو چہرہ مصطفیٰ دکھایا جائے گا، اور آخرت کے اندر بلقاء ربہم، اللہ سے ملاقات بھی کی جائے گی، اس کی زیارت بھی عطا کی جائے گی۔ تو کم از کم یہ دو ہستیوں کی زیارت کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو صاف کر لیں، پاکیزہ کر لیں، طہارت والا کر لیں، اور اپنی آنکھوں کو اس قابل بنا لیں کہ روز معاشر ہمیں سرخروئی نصیب ہو سکے، ہمارا انجام اچھا ہو سکے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاء ربہم ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم آیاتنا، کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وہی بات آگے دوبارہ وہاں دوسری سورت کے اندر دوسرے مقام پر اللہ پاک نے کہا کہ ہم زیارت کروائیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، سورہ یونس کے اندر وَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، زیارت عطا کی جائے گی سوائے ان کے جو خسارے کے اندر ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان الذین لا یرجون لقاء ربہم ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، کہ جس نے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر مگن کر لیا، واطمأنوا بها، اور اس دنیا کے ساتھ جڑ گیا، وہ سمجھ لے کہ ان الذین لا یرجون لقاء ربنا، اس کا اللہ کی زیارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کو اللہ پاک آخرت کے اندر اپنی زیارت نہیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک نے یہاں واضح بتا بھی دیا کہ زیارت کن کو ہوگی؟ جو رہیں گے دنیا کے اندر ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، لیکن اس دنیا کے ساتھ جڑیں گے نہیں، اس کو فتنہ جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں گے۔ اور یہ تسلسل کے ساتھ میں نیچے اگر آیتیں پڑھتا جاؤں تو اللہ پاک نے اسی مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا جس کے اندر تو دل لگائے ہوئے ہے اور مارا مارا اس دنیا کے اندر پھرتا ہے، قرآن نے کہا المال والبنون، یہ جو مال ہے، یہ اولاد، تیرے بیوی بچے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت تو ہو سکتے ہیں لیکن آخرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخرت کے ساتھ کن کا تعلق ہے؟ اسی مقام پر اللہ پاک نے تسلسل کے ساتھ اسی مقام پر ارشاد فرمایا ہاں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں کامیابی کن کی ہوگی؟ جو ایمان کے اوپر ڈٹ گئے، قائم ہو گئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال اکٹھے کر لیے،
اس فتنے کے اندر وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، یہ جو اللہ پاک آزماتا ہے، کبھی خیر کے ساتھ کبھی شر کے ساتھ، اور دنیا کو فتنہ کہا اس فتنے کے دور کے اندر، یہ جو دنیا فتنہ ہے جس کے مال کے اندر بھی اللہ پاک نے محبت رکھی، والبنون، اس کی اولاد کے اندر، بیوی بچوں کے اندر بھی اللہ پاک نے محبت رکھی، فرمایا ان ساری محبتوں کے اندر اگر کوئی رہتے ہوئے بھی کامیاب ہو گیا اور ایمان کو اس نے پکڑ لیا، وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، اور اس نے اچھے اعمال کر لیے، اللہ کو راضی کر لیا، فرمایا ربہم، اللہ پاک اس سے اتنا خوش ہوگا کہ تجری من تحتها الانہار، اللہ پاک ایسے بندوں کو اپنی ملاقات بھی عطا کرے گا اور ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام بھی عطا کر دے گا، اور وحسنت مستقرا ومقاما، قرآن نے ایک جگہ کہا کہ یہ کتنا ہی اچھا مقام ہے ٹھہرنے کے لحاظ سے، اور یہ مستقل مقام ہے۔ تو آج دیکھیں مجھ سمیت ہر بندہ اس مستقل مقام کے لیے تگودو نہیں کر رہا، کوشش نہیں کر رہا، یہ عارضی دنیا کے لیے ہم کوشش کرتے پھرتے ہیں، مارے پھرتے ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے کیسی اپنی ملاقات عطا فرمائے گا اور بندے کے اوپر اپنا کرم اور فضل کیسے فرمائے گا، فرمایا یہ جو ان کے اعمال اچھے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ جنت کے اندر چلے جائیں گے، تو قرآن نے کہا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، تو فرمایا یہ جنت کے اندر فرشتے اور خود باری تعالیٰ سلام کے ساتھ اپنے ایسے بندوں کا استقبال فرمائے گا۔ یہ سورہ یونس ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم